بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجوا ولیج انفو کے اندر خوش آمدید۔ آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسے ہی سردی کا موسم آتا ہے تو لوسن اور برسیم کا بھی یہ سیزن ہوتا ہے، تو بکریوں والے، ریوڑ والے، فارم والے انتظار کرتے ہیں کہ جو ہی برسیم آئے گا تو ہماری جان میں جان آئے گی، تاکہ یہ چارہ جو ہے کم از کم 5-6 ماہ نکالتا ہے، اسے جلدی سے بکریوں کو ڈال دیا جاتا ہے، جس کے اندر تقریباً 80% جو ہے برسیم کے اندر، اسٹالے کے اندر پانی ہوتا ہے، اور باقی 20% جو ہے اس کے اندر چارہ ہے اور اس چارے کے اندر بھی پروٹین لیول جو ہے یہ بہت کم ہوتا ہے۔ تو جوں سردی بڑھتی ہے تو چارہ یہ کیونکہ عام ہوتا ہے، سستا ہے، اس کی بجائی کی ہوئی ہے، تو لوگ اسے وافر مقدار میں اپنی بکریوں کو، جانوروں کو کھلاتے ہیں، جو سردی کے اندر بہت ساری بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ اس سے بہت سارے جانور بیمار ہوتے ہیں اور ان کو بخار اور نمونیا ہو جاتا ہے، پیٹ میں پانی بھر جاتا ہے، پھیپھڑوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ میں نے بتانا ہے کہ آپ نے کون سے موسم کے اندر اگر برسیم ڈالنا ہی ہے باعث مجبوری، تو آپ کس طریقے سے ڈال سکتے ہیں۔ آپ کے پاس اگر اور کوئی چارہ نہیں ہے تو پھر آپ جب بے چارہ ہو گئے ہیں، بے بس ہو گئے ہیں، آپ نے برسیم ہی ڈالنا ہے، تو اس کو ڈالنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ ایسا کریں کہ اگر آپ کے پاس اور کوئی گھاس وغیرہ، چارہ وغیرہ، خشک وغیرہ چیز دینے کے لیے نہیں ہے، ڈرائی میٹر پہ کوئی مسئلہ چیز آپ کے پاس چارہ نہیں ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ بھائی دھوپ ابھی لگ رہی ہے، یہ دیکھیے ابھی بھی دھوپ لگی ہوئی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس چارے کو، برسیم کو کاٹ کے آپ نے لینٹر والی جو چھت ہوتی ہے، پکی چھت، اس کے اوپر یا پھر خشک زمین کے اوپر آپ نے ہلکا ہلکا پتلا پتلا کر کے بچھا دینا ہے۔ جیسے یہ زمین پڑی ہوئی ہے تو آپ ایسے بچھا دیں، تو تیسرے دن جو ہے یہ خشک ہو جائے گا، ڈرائی میٹر کی صورت میں آ جائے گا۔ ایک دفعہ آپ ڈال دیں گے کاٹ کے، تیسرے دن آپ لا کے اپنی بکریوں کو کھلا سکتے ہیں، اس کا پروٹین لیول بڑھ جائے گا، اس کا پانی سارا کم ہو جائے گا، تو یہ بھی آپ کے ہاں لوسن کا ہی کام کرے گا۔ جی ہاں، اس کو برسیم کو، اسٹالے کو لوسن بنانا چاہتے ہیں، 1-8% اس سے پروٹین کم ہوگا، لیکن اس کا نقصان نہیں ہوگا بھائی، بالکل نقصان سے آپ بچ جائیں گے۔ اب جو ہی لا کے ڈالنا شروع کر دیں گے، روزانہ بیس پہ ڈالتے جائیں تو پیچھے سے آپ کا خشک ہوتا جائے گا، اس حساب سے آپ جو ہے یہ روزانہ بیس پہ اس کو کاٹ کے خشک کر کے جو ہے جانوروں کو کھلا سکتے ہیں، یہ بہت فائدہ مند ہوگا۔ اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر لاسٹ حل جو ہے کچھ سیونگ کے لیے یہ دوسرا آپشن ہے۔ پہلا 1 نمبر پہ ہے، یہ سمجھ لیں کہ تیسرے نمبر کے اوپر ہے، وہ یہ ہے کہ آپ یہ پہلے والا کٹ جو ہے، یہ پہلے والا لون جو ہے، یہ پہلے والی کاج جو ہے، اس کو نہ ڈالیں، یہ دوسرا پیچھے سے جو ہو رہا ہے دوسرا کٹ جو ہے یہ آپ ڈالیں گے تو اس سے کچھ سیونگ ہو جائے گی۔ پہلے کٹ کے اندر سرسوں کے بیج ہوتے ہیں اور کچھ جڑی بوٹیاں بھی جنم لیتی ہیں، اور کھاد کا، سپرے کا زور آور یہ چارہ ہوتا ہے، تو بکریاں جو ہیں اس کو شوق سے جب کھاتی ہیں تو ان کو اکثر موشن لگ جاتے ہیں، تو سردیوں کے اندر موشن جو ہیں یہ نقصان دہ ہو جاتے ہیں، بلکہ یہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے آپ جو ہے یہ پہلے والا طریقہ اختیار کریں، اگر نہیں تو پھر یہ تیسرا آپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ نا پہلا کٹ جو ہے وہ اس کو خشک کر لیں یا پھر فروخت کر دیں، اور دوسرے کٹ سے آپ چارہ ڈالنا شروع کر دیں، یا پھر تیسری بات جو میں نے سکپ کی تھی وہ یہ تھی کہ آپ دسمبر اور جنوری کے مہینے کے اندر نہ ڈالیں، اور پھر جو ہی فروری میں دھوپ وغیرہ لگے تو آپ دن کے ٹائم ڈال لیں، تاکہ جانور پیشاب وغیرہ کر کے فارغ ہو جائیں اور رات کو وہ آرام سے بیٹھ سکیں۔ ان کے لیے بیسٹ جو ہے یہ ڈرائی ہے، ڈرائی میٹر ہے، خشک چیزیں ہیں، اگر کچھ نہیں ہے تو آپ یہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں، جو بھی ویڈیو دیکھے اس کا حق بنتا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔